الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس تجارت میں خسارہ نہیں ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا ذکر کیا اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان تینوں پر عمل کرے نہ تو اس کے لیے دنیا میں خسارہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں خسارہ ہوگا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسی تجارت ہے کہ جس میں خسارہ نہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے یتلون کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ یہ تلاوت اللہ سے تجارت ہے۔ کس انداز میں یہ تجارت ہے کہ پڑھنے والا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 دیکھنے ملتی ہے۔ جتنے حروف پڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی نیکیاں اس کے ناکہ مال میں دیکھی جائیں گی۔ یہ قرآن کی تلاوت اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ کس انداز میں کہ جو بندہ اس قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور کچھ قوموں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور تجارت میں نبی علیہ السلام کے یہ فرمان صحیح مسلم کی روایت کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی قوم کسی مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے اور اس میں کیا کرتی ہے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کے قرآن کی تلاوت اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تجارت کیسی ہو رہی ہے، تجارت کے فوائد کیا آ رہے ہیں۔ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو اس مجلس میں بیٹھنے والوں پر اللہ کی طرف سے 4 انعام ہوتے ہیں۔ پہلا انعام کیا کہ نزلت علیہم السکینہ، سکینت اترتی ہے۔ سکینت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ انتہائی پریشانی میں، انتہائی مشکل میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پریشانی کا دور ہو جانا، اس مشکل کا آسان ہو جانا، یہ سکینت ہے۔ جس طرح بدر والوں پہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ بھیج کے سکینت نازل کر دی، جو کافروں کا روگ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو قرآن پڑھنے سے سکینت ملتی ہے، دلوں کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں۔ تجارت کا پہلا فائدہ کیا ہوا کہ دلوں کا سکون مل گیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت اترنے لگی۔ تو جس مجلس کو، جن لوگوں کو اللہ کی رحمت اپنی آغوش میں لے لے تو
اس مجلس میں بیٹھنے والے افراد وہ یقیناً خوش قسمت ہیں، یقیناً وہ اللہ والحاکمین کے پسندیدہ ہیں، یقیناً وہ اللہ والحاکمین کی نگاہوں میں معزز اور محترم ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کر رہے ہیں، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ اس مجلس میں فرشتے بھیج دیتے ہیں جو اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ مجلس قرآن کی عام مجلس نہیں ہے، اس میں دلوں کا سکون بھی ہے، اس میں رحمت کا نزول بھی ہے، اس میں فرشتوں کی آمد بھی ہے، اور چوتھا انعام کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک انعام ہے۔ تو جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اس نے اللہ سے تجارت کی، اور اللہ سے جس نے یہ تجارت تلاوت کی صورت میں کی تو اللہ اسے دنیا کے اندر بھی سب کچھ دے گا اور آخرت کے اندر بھی اسے محروم نہیں کرے گا۔ جس نے اس قرآن کے ساتھ تعلق لگایا تو وہ دنیا کی رحمتیں، برکتیں، عزتیں وہ بھی سمیٹ لیتا ہے اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی پا لیتا ہے۔ دوسرا فرمان اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھنا یہ بھی اللہ سے تجارت ہے۔ یہ اللہ سے تجارت کس طرح ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ یہ اللہ سے تجارت ہو رہی ہے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ کیا ہوگا؟ املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، یعنی تیری ضروریات کو پورا کر دوں گا۔ واسد فقرک، تیری فقیری کو، تیری غربت کو، تیری محتاجی کو ختم کر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یہ تجارت نہ کی، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، تو کہا تیری مصروفیات زیادہ کر دوں گا اور تجھے فقیر رکھوں گا، تیرے دل کو غنی نہیں کروں گا۔ نہ محتاجی ختم ہوگی اور نہ ہی مصروفیات ختم ہوگی، مصروفیات بڑھتی چلی جائیں گی اور محتاجی بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، ایسی تجارت جس میں خسارہ نہیں ہے۔ تو بندہ کہے کہ میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا، میرا فلاں معاملہ رہ جائے گا، فلاں کام رہ سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، اللہ کے ایسا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ضامن ہے ایسے بندے کا، اللہ ایسے بندے کو ضمانت دیتا ہے جو مسجد میں آئے۔ اس بات کی ضمانت کہ اللہ اسے رزق دے گا اور کافی رزق دے گا، اور اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور یہ کیسی بہترین تجارت ہے کہ بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، جتنے قدم اٹھاتا ہے گناہ بھی مٹ رہے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں اور درجات بھی بلند ہو رہے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور اس تجارت میں خسارہ نہیں ہے، اور اس تجارت کا سب سے پہلا فائدہ انسان کو جو ہوتا ہے وہ دل کا اطمینان ہے اور دل کا سکون ہے، غموں کا ہلکا ہونا ہے، پریشانیوں کا کم ہونا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ اور میں تیسری چیز وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ تجارت ہے۔ یہ کیسی تجارت ہے؟ اس تجارت میں بھی انسان خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ اس طرح حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم انفق علیک، اے بنی آدم، اے انسان تو خرچ کر
میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ کے ساتھ تجارت کی کہ اللہ تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں اپنے مال کو پیش کر رہا ہوں، خرچ کر رہا ہوں۔ وہ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مشکل میں پھنسا ہے، اس کی مدد کے لیے، اس کے تعاون کے لیے بندہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے آدم تو خرچ کر، ان فرقہ کا میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو جب اللہ خرچ کرتا ہے تو اللہ مال کے دروازے کھول دیتا ہے، مال کی فراوانی کر دیتا ہے، برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور یہ ایسی تجارت جس تجارت میں خسارہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ فرمان نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ کہ بندہ کہے کہ میں نے 100 میں سے 10 دے دیے، میرے پاس 90 رہ گئے ہیں، تو یہ انسان کی سوچ ہے، لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق اس میں کمی نہیں ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آنے والی بہت بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ جس پر 10 نے نہ جانے کتنے ہزار کتنے لاکھ لگ سکتے تھے، لیکن وہ 10 کی وجہ سے ڈر گئے۔ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور یہ تجارت نہ دنیا کے اندر خسارے کا باعث ہے اور نہ یہ آخرت کے اندر خسارے کا باعث ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں خسارہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کتنا خرچ کیا، صحابہ کرام نے کتنا خرچ کیا، اور لوگ تو یہاں تک کہا کرتے تھے کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال دیتے ہیں کہ فقیری کا ڈر ہی نہیں رہتا، کہ بندہ ساری زندگی کھاتا گئے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا مال صحابہ کرام نبی علیہ السلام کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ تجارت، اور تجارت اس انداز میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے، تو جس طرح تم اپنے گھوڑی یا اونٹنی کے بچے کو پالتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے کے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، پالنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں خسارہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے دنیا کی زندگی کے اعتبار سے بھی فائدے کا باعث ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدے کا باعث ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اپنا لیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت، نماز کی پابندی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس سے دنیا کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں بھی آسان فرما دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا توفیق کی طرف جا رہے ہیں تو